بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر۔ دوستو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ آج عمران خان نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج عمران خان نے وہ چال چلی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور آج عمران خان نے وہ پتہ کھیلا ہے کہ جو پاکستان کی 75-76 سالہ سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے۔ نمبر 1، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ نمبر 2، محمود خان اچکزئی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے 50% لوگ عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، نجم سیٹھی کا عمران خان سے متعلق دعویٰ بالکل سچ ثابت ہوا، اور وہ بڑا دلچسپ دعویٰ ہے، وہ میں آپ کو ذرا بتانے والا ہوں۔ نمبر 4، عمران خان کیوں علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں، اور مراد سعید کا کیا رولا ہے، اور ایک نیا، ایک بالکل عام سا آدمی، ایک بالکل جو پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر آیا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، اس کو سی ایم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آج 310 دن ہو گئے عمران خان کو جیل کے اندر۔ ہمت اور استقامت کا پہاڑ ہیں، استارہ ہیں۔ عمران خان زندہ باد لازمی کامنٹ باکس میں لکھیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کے اوپر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بالکل ٹائم سے پہنچتی رہے۔ یہ آپ کی اپنی آواز ہے، اس کو مضبوط کیجئے، اس کو توانا کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ایک وعدہ آپ سے ہمیشہ کی طرح کہ یہ آواز کمپرومائز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جناب سب سے پہلے عمران خان نے آج وہ کام کر دکھایا ہے، یعنی عمران خان پہلے آگ کے سمندر میں موجود ہیں، وہاں آگ کے سمندر میں موجود ہے، اب عمران خان نے غوطے لینے شروع کر دیے ہیں، اور نہ صرف خود غوطے لینے شروع کر دیے ہیں بلکہ اس آگ کے سمندر کے اندر جو ان کے مخالف ہیں، جنہوں نے اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے، ان کو بھی غوطے دینا شروع کر دیے ہیں۔ اور عمران خان یوں چاہتے ہیں کہ یا ان کو ڈبوئیں یا وہ عمران خان کو اس آگ کے سمندر کے اندر ڈبو دیں۔ عمران خان صرف ایک بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ خود باہر آئے پاور کے ساتھ، یعنی ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ آج عمران خان نے 1971 کی جو شیخ مجیب کی ویڈیو ہے اس کو اون کر لیا ہے، اس کو کہا ہے کہ ہاں یہ میں اس کو اون کرتا ہوں، اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ ایف آئی اے پہلے تو روز جاتا رہا عمران خان سے تفتیش کرنے کے لیے، ان کو خان صاحب ٹائم نہیں دے رہے تھے کہ آپ ایبسولوٹلی نان سینس ہے کہ آپ میرے وکلاء کے بغیر میرے سے میٹنگ کریں، لیکن آج خان صاحب نے کہا کہ چلیں آ جائیں، آج آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں۔ تو جناب ان کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، شیخ مجیب کی 1971 کی ویڈیو میں اس کو اون کرتا ہوں، یعنی سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ اگلے مرحلے میں خان صاحب نے داخل کر لی ہے، جو کہ بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب معاملات کہیں صلح صفائی کی طرف جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے، بہت سے تجزیہ کار یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب معاملات صلح صفائی، اب ڈیل کی طرف معاملات جائیں گے، خان صاحب کی ریلیف مل گیا ہے، خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے، خان صاحب کے صرف ایک عدت کا کیس جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گا اور خان صاحب بالکل باہر آ جائیں گے، کیونکہ ان کو لگ یہ رہا تھا کہ اور کیس تو ہے نہیں اور نیا بنایا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ لیکن خان صاحب نے آج اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ پتہ نہیں ان کو پتہ تھا کہ نہیں تھا ٹویٹ کا، 1971 والی شیخ مجیب والی جس میں آرمی چیف کی تصویر بھی لگا رکھی ہے، تو خان صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ بالکل جناب وہ میں نے کی ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، یعنی بالکل 1 to 1 ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب ایف آئی اے کو موقع ملے گا ایک اور کیس بنانے کا، لیکن عدالتیں موجود ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عدالتیں اتنے سٹینڈ لے چکی ہیں، اتنے پاورفل فیصلے کر رہی ہیں، اور اپنے نہ صرف فیصلے کر رہی ہیں بلکہ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی وہ کروا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں محمود خان اچکزئی کے بیان کے اوپر، جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو، یعنی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے 50% لوگ چاہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا
کہ اسٹیبلشمنٹ شاید وہ ایک بندے کو سمجھتے ہیں، لیکن سر اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑا تھنک ٹینک ہوتا ہے، بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ٹاپ کے تھنکر ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، اور ایک نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی جو ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 50% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور 50% یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہی سیٹ اپ چلنے دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا 50% جو ہے وہ جیتے گا، خان کو وزیر اعظم بنانے والا یا خان کو جیل کے اندر رکھنے والا۔ اب تیسری خبر آگے جناب، علی امین گنڈاپور۔ علی امین گنڈاپور کے بارے میں فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور وہ بات کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، ایک بات۔ نمبر 2 یہ کہ علی امین گنڈاپور کور کمانڈر پشاور کے ساتھ اپنی کابینہ کو لے کے ملنے گئے۔ نمبر 3 علی امین گنڈاپور محسن نقوی سے مل رہے ہیں۔ محسن نقوی کس کے خاص ہیں آپ سب کو پتا ہے۔ نمبر 4 محسن نقوی نے پی ٹی آئی کو جتنا توڑا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر جتنا ظلم کیا ہے، اس سے زیادہ تو کسی نے نہیں کیا پنجاب کے اندر۔ تو محسن نقوی اس کے ساتھ، علی امین گنڈاپور اس کے ساتھ مل رہے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں۔ تو خان صاحب کو اس بات کی بھنک پڑی ہے، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ گنڈاپور صاحب آپ صرف ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، میں نے تو آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ میرے وفادار ہیں، میں نے تو آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کریں گے جو کہ آپ نے نہیں کروائی ہے، میں نے تو آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ کے پی اسمبلی سے قانون پاس کروائیں گے، میں نے تو آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ 9 مئی کی جتنی ایف آئی آرز ہیں، جھوٹی ایف آئی آرز ہیں، آپ اس کو ختم کروائیں گے، اور میں نے آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا ہے 9 مئی کے کیسز میں یا ویسے کمپین نہیں کرنے دی، ان کو سزا دیں گے، لیکن آپ نے ایک ڈی سی جو ہے مین شہر کا ڈی سی وہ لگا دیا ہے جس نے اتنا ظلم کیا کے پی کے اندر کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو خان صاحب اس کے اوپر بڑے ناراض اور بڑے نالاں ہیں، وہ اب ایک نیا بندہ ہے اس کو لگانا چاہتے ہیں، اور غالباً مراد سعید کو جب ٹکٹ دیا گیا تھا تو مراد سعید نے اپنے ایک کونسلر کو ٹکٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ کبھی اسمبلی میں نہیں گیا، یہ عمران خان کا ڈائی ہارٹ فین ہے، تو اس کو ٹکٹ دیں، اور اب حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ اس کو بنایا جا سکتا ہے، جو مراد سعید کے حلقے سے جو بندہ منتخب ہوا ہے ایم پی اے، تو اس کے چانسز زیادہ ہیں، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، میں اگر نام لوں گا تو آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے، شاید جو لوگ کے پی میں مجھے سنتے ہیں یا شاید اس حلقے سے ہیں وہ شاید جانتے ہوں، تو ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے، ابھی یہ حتمی نہیں ہوا ہے۔ اور آخر کے اوپر خان صاحب نے جو لڑائی آخری بال تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بہت دلیرانہ فیصلہ ہے، یہ بہت جرت مندانہ فیصلہ ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، بہت مشکل فیصلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے، کون اس کا فاتح ٹھہرے گا، کون اس آگ کے سمندر کے اندر دوسرے کو ڈبو دے گا اور خود فاتح بن کے باہر نکلے گا اور آ کے تخت کے اوپر براجماں ہوگا۔ عمران خان زندہ باد کمنٹ میں لازمی لکھیے گا، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے، چینل کے اوپر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آواز ہے۔ تھینک یو۔